نظر جان چکے ہیں۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں کہ پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ایم این اے زبیر خان شعیب شاہین کو بھی دھر لیا گیا۔ رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات 3 تھانوں میں درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، زرتاج گل، عامر مغل، شعیب شاہین، شیر افضل مروت مقدمات میں نامزد کیے گئے ہیں۔ پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن، بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کو گرفتار کیا۔ ایم این اے زبیر خان شعیب شاہین کو بھی دھر لیا گیا۔ رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات 3 تھانوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں شیخ وقاص اکرم، حامد رضا، زین قریشی، شاہ احمد خٹک بھی شامل ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار ارکان کو کیبنٹ ڈویژن کے دروازے سے لے جایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے خبر ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لیے جانے والوں میں شیخ وقاص اکرم، حامد رضا، زین قریشی، شاہ احمد خٹک بھی شامل ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار ارکان کو کیبنٹ ڈویژن کے دروازے سے لے جایا گیا ہے۔ مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا سعودی دارالحکومت ریاض میں روس خلیج تعاون کو کونسل کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے خطاب میں کہنا تھا، روس جنگ کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ جنگ اسرائیل کی سرحدوں سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بھی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا سعودی دارالحکومت ریاض میں روس خلیج تعاون کو کونسل کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے خطاب میں کہنا تھا کہ روس جنگ کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعظم رشی سونک اور میئر لندن پر برطانوی نسل پرستوں نے زیادہ حملے کیے ہیں۔ ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق رشی سونک اور صادق خان نسل پرستوں کی گالی گلوچ کا زیادہ نشانہ بنے ہیں۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت 14 سیاستدان نسل پرستوں کی نفرت کا شکار بنے۔ ان سیاستدانوں نے 1 مئی سے 30 جولائی کے درمیان اخلاقی طور پر تنقید کا سامنا کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم رشی سونک اور میئر لندن پر برطانوی نسل پرستوں نے زیادہ حملے کیے۔ ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق رشی سونک اور صادق خان نسل پرستوں کی گالی گلوچ کا زیادہ نشانہ بنے ہیں۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت 14 سیاستدان نسل پرستوں کی نفرت کا شکار بنے ہیں۔ غزہ میں جاری انسانیت کے خلاف تباہی میں اپنے گزشتہ دور میں نہیں دیکھی ہے۔ ہم غزہ جنگ بندی کی مانیٹرنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے انٹرویو میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ امن و غزہ کے مستقبل کے لیے انتظامی خدمات دینے کو تیار ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں اقوام متحدہ کا امن پر مبنی کردار نہیں دیکھنا چاہتا۔ غزہ میں جاری انسانیت کے خلاف تباہی میں نے اپنے گزشتہ دور میں نہیں دیکھی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی، اسرائیل حماس کشیدگی اور سعودی اسرائیل تعلقات پر گفتگو۔ جیک سلیوان اور سعودی ولی عہد کے دونوں ممالک میں سیکیورٹی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ تعلیمی اداروں اور طلباء کے خلاف حملوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے کہ عالمی ادارہ اقوام متحدہ یونیسکو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2022 اور 2023 میں تعلیمی اداروں پر حملوں میں 20% اضافہ ہوا۔ تعلیمی شعبے سے منسلک افراد اور اداروں پر 6000 حملے ریکارڈ کیے گئے۔ غزہ، یوکرین، یمن، سوڈان، جمہوریہ کانگو اور میانمار سر فہرست ہے۔ تعلیمی اداروں اور طلباء کے خلاف حملوں میں خوفناک حد تک اضافہ دیکھا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ریاض میں ملاقات ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں پیش رفت اور کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کو شہزادہ فیصل بن فرحان اور سرگئی لاروف کا پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور۔